سفارتکاری یا کشیدگی، فیصلہ امریکہ کی کورٹ میں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی پاکستان کو تجاویز بھیجنے کی تصدیق۔ کاظم غریب آبادی نے تہران میں غیر ملکی سفیروں کو مذاکرات سے متعلق بریفنگ میں کہا، ایران بات چیت اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہے، ہم ہمیشہ سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں، کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دیں۔ تہران نئی تجاویز میں ناکہ بندی کے فوری خاتمے سے دستبردار ہوگا۔ ایران آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر آمادہ۔ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی۔ آبِ ہرمز کھولنے پر گفتگو ناکہ بندی ختم کرنے کے عمل سے مشروط کر دی۔ تجاویز میں جوہری اور میزائل پروگرامز پر بات چیت شامل نہیں۔ امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی بھی تجویز۔ صدر ٹرمپ ایرانی تجاویز پر اظہار عدم اطمینان کر چکے ہیں۔ HBL PSL 11 کا تاج کس کے سر سجے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ ایونٹ کے فائنل میں حیدرآباد کنگز ون اور پشاور زلمی میں جوڑ پڑے گا۔ میچ شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہلے رنگا رنگ اختتامی تقریب ہوگی۔ عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار آواز کا جادو جگائیں گے۔ آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز بھی پرفارم کریں گی۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جائے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ فائنل میچ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین PCB کی بہترین انتظامات یقینی بنانے اور شائقین کی سہولت کو خصوصی طور پر مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کی شائقین کو شام 6 بجے تک اسٹیڈیم پہنچنے کی ہدایت۔ چین نے امریکہ کی طرف سے 5 چینی آئل ریفائنریز پر عائد پابندیاں مسترد کر دیں۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے، امریکی پابندیاں عالمی قوانین اور تعلقات کی خلاف ورزی ہیں، ہماری کمپنیز اور اداروں کو پابندیوں پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ نے ایرانی تیل خریدنے کے الزام میں چینی ریفائنریز پر پابندیاں لگائی تھیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم کی جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت۔ کہا، آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی ضروری ہے، اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور روس کا طویل مدتی قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا، روس ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی مخالفت کرتا ہے، روس امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ عباس عراقچی کا فرانسیسی ہم منصب کو ٹیلی فون ثالثی کی کوششوں اور آبِ ہرمز سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اٹلی کے وزیر خارجہ انطونیو تاجانی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا ایران میں جاری تنازع اور خطے کی صورتحال کا جائزہ۔ قزاقوں کی طرح کارروائی، کمائی ہی کمائی۔ امریکی صدر کے بیان پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، ایران کی ناکہ بندی کے دوران امریکی بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے، ہم نے بحری جہاز پر چڑھائی کی اور جہاز قبضے میں لے لیا، ہم نے سامان، تیل، سب کچھ لے لیا، یہ ایک بہت منافع بخش کام ہے، ہم کسی حد تک قزاقوں جیسے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان پر ایران کا شدید رد عمل۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، امریکی صدر نے ایرانی جہازوں پر قبضے کو قزاقی قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام کہا، قزاقوں کا رویہ اپنایا ہوا ہے، یہ کوئی لسانی لغزش نہیں بلکہ مجرمانہ نوعیت کا واضح افسوسناک اعتراف ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ قانون کی خلاف ورزی مسترد کرے۔ ایرانی بندرگاہوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت روک دی گئی۔ گزشتہ 20 دنوں میں بحری ناکہ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک 48 بحری جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق بحری ناکہ بندی میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں واقع ایران کی تمام بندرگاہیں اور ساحلی علاقے شامل ہیں۔ ایرانی تجارت سے متعلق کسی بھی بحری نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ ایران جانے والے ہر جہاز کی تلاشی لے رہے ہیں۔ جرمنی سے 5000 فوجی نکالنے کے امریکی فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیٹو کا کہنا ہے، جرمنی میں امریکہ کے 36,436 فوجی موجود ہیں۔ اٹلی میں امریکی فوجیوں کی تعداد 12,662 اور اسپین میں 3,814 ہے۔ امریکی اور چینی صدور کی ملاقات میں آبِ ہرمز اور جنگ بندی ایجنڈے میں سر فہرست ہوگی۔ چین کے اقوام متحدہ میں مشکل مندوب فوکانگ کا بیان۔ کہا، چین امریکہ تعلقات صرف ایک مسئلے تک محدود نہیں بلکہ کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر قائم رہیں۔ دنیا بہت بڑی ہے، چین اور امریکہ دونوں ترقی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر 14 اور 15 مئی کو چین کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔
پاک افغان سرحد سے متعلق برطانوی ایلچی کی پوسٹ حقیقت کی عکاسی نہیں کرتی، یک طرفہ ریمارکس زمینی حقائق کے منافی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے افغانستان کی جانب سے جارحیت اور دہشت گردوں کی دراندازی کی کوششیں بلا تعطل جاری رہیں۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال اور اندھادھند حملوں میں 52 شہری شہید اور 84 زخمی ہوئے۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مؤثر جواب دیا۔ افغان طالبان کی چوکیوں اور دہشت گردوں کے معاونتی ڈھانچے کو درست نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے سرحد پار سے دراندازی کی متعدد کوششوں کو بھی ناکام بنایا۔ جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں شہری ہلاکتوں سے متعلق افغان دعوے شواہد کے اعتبار سے ناقابل اعتبار ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملہ، 3 افراد جاں بحق۔ حملے میں جنوبی لبنان کے ضلع سور کے قصبے السمیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے لبنان پر فضائی حملے اور توپ خانے کی گولہ باری کا سلسلہ جاری۔ حزب اللہ کا ضلع سور میں اسرائیلی گاڑیوں اور فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا کارروائی میں درست اور مؤثر ضربیں لگائی گئی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی گولہ باری اور فائرنگ، 24 گھنٹے میں مزید 7 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد سے 828 فلسطینی شہید ہو چکے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 72,608 ہو گئی۔ اعداد و شمار میں ملبے تلے دبے ہزاروں افراد شامل نہیں ہیں۔ امدادی ٹیموں کو ضروری آلات کی کمی کے باعث لاشوں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت مل گئی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے نئی ہدایات جاری۔ سعودی حکام نے کہا جن کے ویزے منسوخ ہوئے ان کو بھی دوبارہ پروسیس کیا جائے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے 15 سال سے کم عمر بچوں کے حج پر پابندی لگائی گئی تھی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بادل برسے، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ شورکوٹ، سانگلہ ہل، پنڈی بھٹیاں، کالا باغ میں بادلوں کی اننگز، میاں والی، چشمہ اور کندیا میں بھی موسلادھار بارش۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ مارکہ حق کی مناسبت سے لاہور میں مزار اقبال پر پروقار تقریب، مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش۔ مزار اقبال پر طلباء و طالبات کی حاضری، عقیدت و محبت کا اظہار۔ راحت فتح علی خان نے لب پہ آتی ہے دعا سمیت کلام اقبال پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ طلباء نے بھی کلام اقبال پیش کیا۔ مختلف جامعات کے وائس چانسلرز اور ماہرین تعلیم کی خصوصی شرکت۔ مقررین نے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی اور 2 قومی نظریے کو اجاگر کیا۔ مارکہ حق کی کامیابی کو اقبال کے خوابوں کی تعبیر قرار دیا گیا۔ شرکاء نے افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ واہگہ بارڈر لاہور میں مارکہ حق کی تقریب شایان شان طریقے سے منائی گئی۔ شاندار پریڈ نے شرکاء کا لہو گرمایا۔ گنڈا سنگھ والا بارڈر پر بھی مارکہ حق میں کامیابی کا جشن، شہریوں کی بڑی تعداد نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ صحافیوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ دن منانے کا مقصد صحافیوں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگی کو درپیش خطرات کے متعلق قوم اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ دنیا بھر میں صحافیوں کو درپیش خطرات اور چیلنجز عالمی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت عالمی سطح پر آزاد صحافت، جمہوریت اور عوامی شعور کی مضبوط ضمانت ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا صحافیوں کی خدمات کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے پاکستان صحافت کی آزادی کے لیے پرعزم ہے۔ آزاد میڈیا قوم کی مضبوطی کی علامت ہے۔ احتساب اور شفافیت کے لیے آزاد صحافت ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا قومی نقطہ نظر کو عالمی سطح پر مؤثر انداز میں اجاگر کرنے میں میڈیا کا اہم کردار ہے۔ قومی میڈیا نے مارکہ حق کے دوران بھی اہم ذمہ داری ادا کی۔ پاکستان کے موقف کو وضاحت کے ساتھ اقوام عالم کے سامنے پیش کیا۔